کہ ہر فن میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو وہ فن پورا یاد ہوتا ہے، اور یاد کا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو مثالوں سے کہ حساب اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے، شرف نام اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے، کوئی نیا سوال آئے وہ حل کر لے، اس طرح کتاب و سنت کے جس کو قاعدے یاد ہو وہ منفرد ہوتا ہے، کوئی نیا سوال آئے وہ فوراً حل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اب جو حساب نہیں جانتا وہ حساب دان سے پوچھ لے تو مجھے تو نہیں بنے گا، اس طرح جو بھائی نہیں کر سکتا، اس لیے دو ہی راستے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ میں اس قرآن سے دو ہی لوگ نصیب کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، ایک وہ جس کا دل خود روشن ہو، صاحب بصیرت ہو، جس کو یاد ہو وہ اس کی تہ تک پہنچ سکتا ہو، ایک تو وہ اس پر خود بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پھر اس کو کیا حکم ہے، القی السمع وہو شہید، پورے دل کو حاضر کر کے اس کی بات سنے، مجھے سمجھا رہا ہے، پورے دل کو توجہ کر، وہی پہلا آدمی اس کو مجتہد کہا جاتا ہے، اس دوسرے کو مقلد کہا جاتا ہے۔ اب صبح بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ جی قبر میں پوچھا جائے گا کہ تقلید کی تھی یا نہیں، تو حنفی کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا، شافعی کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر دین اتنا ہی ہے جتنا قبر میں پوچھا جائے پھر تو اس میں میں نے کہا پانچوں نمازیں بھی نہیں آتی، صحیح بخاری بھی نہیں آتی، تو میں نے کہا ان سوالات میں تو اس سوال کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کرے ہر مسلمان پر آسانی ہو جائے، چند منٹ کی بات ہوگی، اس کے بعد قیامت تک جو پٹائی ہونی ہے قبر میں وہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہونی ہے۔ چنانچہ میں نے صحیح بخاری سے صفحہ 178 کھول کے رکھ دیا کہ پڑھو کیا لکھا ہے کہ فرشتہ جب مارے گا نا تو ایک گرد مارے گا اور 7 لفظ کہے گا، لا دریتا ولا تلیتا، تو خود نہ صاحب درایت تھا، نہ تجھے پوری سمجھ اور عقل تھی دین کی، اور نہ تو نے سمجھ والوں سے دین سیکھا تھا، اس لیے غلطی پر رہا، تو قیامت تک جو پٹائی ہوگی وہ اسی مسئلے پر ہوگی۔ کوہات کے مناظرے میں جب میں نے یہ پیش کی حدیث، وہ 12 والی شابان سے کھڑے ہو گئے، تحریف کر رہا ہے، غلط ترجمہ کر رہا ہے، آپ صحیح سنا دیں، آپ صحیح سنا دیں کہ درایت کا معنی کیا ہوتا ہے اور تلایت کا معنی کہ تلایت میں پیچھے چلنا ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے کسی نے پہلے بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، میں نے کسرانی شرح بخاری اٹھائی، میں نے کہا دیکھو لکھا ہے، غلط تبات العلماء بالتقلید فیما یقولون، کہ تو خود بھی مجتہد نہیں تھا اور تو نے تقلید بھی ان کی نہیں کی، اس لیے تجھے مار پڑ رہی ہے۔ وہ آدمی جو نیا غیر مقلد تھا، کارخانے دار تھا، مجھے کہنے لگا جی مجھے دکھائے، کہاں لکھا تقریر، میں نے دکھا دیا، کہنے لگا آگے مناظرہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ کی مرضی، میری توبہ کہتا ہے، مجھ سے کیا مطلب کھا دیا لیکن آئی جائے گی، میری کہتا توبہ، اب آپ کی مرضی کرتے رہے، بس میرے لیے نہ کرے۔ تو ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے چلو قبر میں تو مار پڑتی رہے گی، لیکن جب قبر سے نکلیں گے پھر جان چھوٹ جائے گی یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ روتے ہوئے جا رہے گے، لو کننا نسمع اور نہ کہ لو ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ دو ہی طریقے سے، یا تو پوری عقل اور سمجھ ہوتی دین کی، یا ان سے سن کر مسئلہ سمجھ لیتے، تو وہاں اعتراف جرم کرتے ہوئے جا رہے ہوتے۔ آج تو پوچھیں گے کبھی پوچھا جائے گا یا نہیں، وہ فرشتہ پیٹ پیٹ کے اتنا مسئلہ یاد کرائے گا کہ یہی اعتراف جرم قیامت کو ہوگا، جاتے ہوئے ایک ہی پکار ہوگی، لو کننا نسمع اور نہ کہ لو ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو بات یہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، جو جس فن کو نہیں جانتا وہ دوسرے سے سمجھے۔
میں ایک مناظرے میں جب آیت پڑھی، اب وہ یاد ہوتی ہے، کہنے لگے جی حدیث سے تفسیر کرو، حدیث سے تفسیر کرو۔ میں نے کہا حدیث سے سن لو۔ ابو داؤد شریف میں واقعہ ہے، میں نے سنایا کہ حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، خود اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ اب وہاں لڑائی شروع تھی، تو لڑائی میں ایک شخص کے گہرا یہاں زخم ہو گیا سر پر۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ زخمی آدمی رات سویا تو اسے ایسا خواب آ گیا جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں دو باتیں آ گئی، ایک تو قرآن کی آیت اسے یاد ہے، اس کو عربی آتی ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ اب یہاں پانی تو موجود ہے، تو حضرت پاک کی مبارکات تھی کہ جب لشکر بھیجتے تو امیر عالم کو بنا کر بھیجتے، فقیہ کو، تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس سے لوگ پوچھ لیں۔ لیکن اس نے شرم کے بارے امیر صاحب سے نہیں پوچھا، جا کے اپنے جج سے پوچھ لیا کہ کیا کروں۔ اب دیکھو وہ قرآن کی آیت پر کے مسئلہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں صاف ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تیرے پاس تو پانی ہے۔ سکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ زخم میں پانی پڑ جائے اور میں فوت ہو جاؤں، کہ نہیں قرآن کی آیت ہے۔ اس بیچارے نے غسل کر لیا اور وہی جو خطرہ تھا پیش ہے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب لشکر واپس آیا تو حضرت پاک کے سامنے یہ بات رکھی گئی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن یہ بات سن کر فوراً منہ سے بد دعا نکل گئی، قاتلوہ قاتلہم اللہ، کہ انہوں نے غلط فتوی دے کر مارا ہے، خدا ان کا ستیہ ناش کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انما شفاء الحی السوال، اس ناواقفی کا طریق علاج ایک ہی تھا کہ جاننے والوں سے پوچھ کے اجان سے رکھو۔ اب وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حدیث سے تفسیر کرو، میں نے حدیث سنائی، اس کے بعد کہا دیکھو یہاں سے پتہ چلا کہ جو دین کا پورا واقف نہ ہو اس کو فتویٰ دینا، اس پر اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کا ستیہ ناش کر دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کرنا اللہ کے نبی پاک کی سنت ہے۔ میں نے کہا سب 3 دفعہ بد دعا کر دو کہ یا اللہ جو کتاب و سنت کے باہر نہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، یا اللہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے، یا اللہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے، یا اللہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اب وہ والد صاحب کھڑے ہو گئے۔ اب وہ ایسے بیچارے پریشان تھے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی قسم کھانی ہے کون سی نہیں کھانی، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم، نبی کی قسم، پتہ نہیں کیا قسمیں کھا رہے ہیں کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، قسمیں کھاتا جا رہا ہے۔ 5-7 قسمیں ایک ہی ساتھ میں کھا گیا۔ آخر میں نے کہا کہ بھی آپ نے قسمیں سن لی، اب قرآن سنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تطع کل حلاف مہین، ہر کمینے کی قسموں پر نہ چلے جایا کرنا۔ یہ میں نے کہا نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مان رہا ہے، باغ کے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اب یہ فون کرے گا کمیشن کو، کمیشن ان کے وضو کا تھا اس لیے اب جان بچانی چاہیے۔ میں اٹھا اور ادھر تبلیغی مرکز تھا، وہاں تعلیم کے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے فون کیا، پولیس سارے مدار سے مجھے تلاش کر رہی ہے، اور میں تبلیغی جماعت والوں بیٹھا ہوں، گھر سو رہا ہے، سو رہا ہوں، خود کسی کو بھی پتا نہیں، کسی اور دوسرے میرے ساتھی کو کہ میں کہاں ہوں، نہ مدرسے والوں کو پتا ہے نا، اور وہ سارے پریشانی کی بدلی کہاں جگہ گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات کوئی ایسی الجھاؤ والی نہیں ہے، لیکن الجھانے کے لیے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مناظرے میں، اب میں تو پڑھتا تھا آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مدد کا مناظر صاحب اٹھتے یوں ہاتھ باندھ کے ایک رکوع آیت پڑھ کے بیٹھ جاتے، ایک رکوع قرآن پڑھ کے نہ ترجمہ نہ کچھ۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ شبیدہ پڑھنے ہیں یا مناظرہ کرنے ہیں؟
کوئی آیت پڑھے جس سے مسئلہ ثابت ہو. مجھے کہنے لگے اگر تجھے تقلید کا معنی آ جائے نا اس کا معنی کیا ہے تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے. ذرا سمجھا دیں. تقلید کہتے ہیں پٹے کو ساتھ کچھ نوجوان سٹیج پر بیٹھے تھے، ان سے پوچھتا ہے پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ جی کتے کے گلے میں. نعرے شروع ہو گئے مشرق اہل حدیث زندہ باد. جن کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے محدثین کا ذکر طبقات حنفیہ میں ہے وہ بھی سبحان اللہ سارے کتے ہو گئے. وہ مقلد ہے نا. جتنے محدثین کا ذکر طبقات مالکیہ میں ہے وہ بھی سارے کتے ہو گئے. جتنوں کا ذکر طبقات شافعیہ میں ہے وہ بھی سارے کتے ہو گئے. اور جن کا ذکر طبقات حنابلہ میں وہ بھی سارے کتے ہو گئے. اور آپ کا مذہب زندہ ہو گیا. مجھے کہتا ہے تو انکار کرتا ہے، اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا. اس کا کر دے انکار تو نہیں کرتا، لیکن جس طرح اس کا پٹا معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہار بھی ہوتا ہے. اور ہار ہوتا ہے انسانوں کے گلوں میں. اب انسانوں والا معنی یاد کر لیتے ہیں، کتے کتوں والا یاد کر لیتے ہیں. اگر اپنی اپنی پسند ہو ہم کیسے ان کو مجبور کریں گے تم انسانوں والا معنی یاد کرو. اس پر بڑا پریشان ہوا. حدیث میں لکھا ہو حدیث میں کہ تقریر کا معنی ہار ہوتا ہے. میں نے کہا معنی حدیث میں ہوتے ہیں یا لغت میں ہوتے ہیں؟ لیکن تجھے تو میں مانگی موت دوں گا. آج مشکات شریف غیر مقدموں کے ترجمے والی میں نے اٹھا لی. وہاں حدیث پاک کی واجب علم ابدا غیر علیہ کا مقلد الخنازر اللؤلؤ والمرجان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ نااہلوں کے سامنے علمی باتیں رکھنا ایسا ہے جیسے خنزیروں کے گلے میں ہیرے جواہرات موتیوں کے ہار ڈال دیں. میں نے کہا دیکھو یہاں ترجمہ ہار لکھا ہے اور اس حدیث سے 3 باتیں ثابت ہو رہی ہے. کتنی؟ ایک تو یہ کہ تقلید کا معنی ہار ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تھا حدیث سے ثابت کرو، میں نے ثابت کر دیا. دوسرا یہ وہ کتنا قیمتی ہار ہوتا ہے، اس میں کتاب اللہ کے موتی، سنت کے ہیرے، اجماع کے جواہرات ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ جیسے خنزیروں کے لائق نہیں، ان کے لائق وہ ہار نہیں. بس اس کے بعد شور بجا دیا. تو دیکھو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گناہ کی.